لوگ بدلتے نہیں، بس بے نقاب ہوتے ہیں، اور جب ایک بار ان کی شخصیت کا حقیقی رنگ نظر آ جائے تو کوشش کریں اسے دوبارہ رنگنے کی بجائے کنارہ کر لیں۔ آج کی بات، جب تک آپ کوشش کرنا نہیں چھوڑتے تب تک آپ ہار بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ کا ضمیر صاف ہے تو اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ ہر بات دل سے لگاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے۔ جو جیسا ہے اس کے ساتھ ویسا بننا سیکھو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ کیسے بھی حالات ہو، دعا مانگتے رہے، خیر مانگتے رہے، معجزہ ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ پھر یوں ہوا، لوگوں کو رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر نہ کسی سے نہ کوئی شکایت رہی، نہ کوئی توقع۔ اگر آپ کے ساتھ نا انصافی ہو، زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ بول کر تمام شک و شبہات دور کرنے سے بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں اور لوگ آپ کو بے وقوف سمجھیں۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ضرب لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھے گے۔ ایک مضبوط انسان کو کسی سے منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ایک شیر جنگل پر حکومت کرنے کے لیے بھیڑیے کی منظوری کا طلبگار نہیں ہوتا۔ اچھے تعلقات کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، پہلا یکسانیت کو سراہنا اور دوسرا اختلاف کی قدر کرنا۔ بھیڑ کے ساتھ غلط راستے پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہائی چلیں۔ ریگستان کو جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے اور یہ ہے کہ اس کے دامن میں کہیں نہ کہیں ایک چشمہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اپنے معیار کا سامان نہیں ملتا۔ پہلے وہ آپ کو نظر انداز کریں گے، پھر آپ پر ہنسیں گے، پھر آپ کا مذاق اڑائیں گے اور آخر میں آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے، تب جا کر آپ کی جیت ہوگی۔ جب آپ کا ستارہ عروج پر ہوگا تو ہر کوئی آپ سے پیار کرے گا، لیکن جب آپ چار جانب طوفانوں سے گھرے ہوں گے تب پتہ چلے گا کہ صحیح معنوں میں آپ سے پیار کون کرتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 مواقع پر اپنی ذہن کی کیفیت جانچا کرو۔ نمبر 1، نماز پڑھنے کے دوران۔ نمبر 2،
قرآن پڑھتے وقت۔ نمبر 3، اور اللہ کا ذکر کرتے وقت اگر تم لطف و کیف محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ پیار جنگ کی مانند ہوتا ہے، شروع کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ختم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی ایسے شخص سے کچھ نہیں سیکھا جو میرے باتوں اور میرے سوچ سے ہمیشہ اتفاق رکھتا تھا۔ آپ اپنی زندگی کو ایک مسافر کی حیثیت سے گزار سکتے ہیں یا ایک پائلٹ بن کر انتخاب آپ کو کرنا ہے۔ اگر کول کو پانا ہے تو کیچڑ میں اترنا ہی ہوگا۔ کبھی کسی کو اپنے بارے میں تفصیل سے نہ بتائے، کیونکہ وہ شخص آپ کو پسند کرتا ہے، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور جو آپ کو ناپسند کرتا ہے وہ کبھی آپ کی باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ خوشیاں آپ کے سوچ و فکر کی خصوصیت پر منحصر کرتی ہے، اور آپ کے سوچ و فکر کی خصوصیت اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کس طرح کے لوگ سے میل جول کرتے ہیں۔ بسا اوقات ہم جو کہتے ہیں یا ہم جو کرتے ہیں وہ غیر ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ان غیر ضروری چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہمارے پاس کافی وقت بچ جائے گا۔ کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے خود سے پوچھئے، کیا یہ ضروری ہے؟ ہمارے پیچھے کیا ہے اور ہمارے آگے کیا ہے، یہ زیادہ معنی نہیں رکھتا، بنسبت اس کے ہمارے اندر کیا ہے۔ ہمدردی سے کیا گیا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ بزدل ڈر کر خاموش ہو جاتا ہے، لیکن بہادر ڈر کر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے۔ اندھیرے سے اندھیرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف روشنی ہی اندھیرے کو ختم کر سکتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح نفرت سے نفرت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، صرف پیار ہی نفرت کو ختم کر سکتا ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیے، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ گھڑی کو مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ یہ کیا کام کرتی ہے، اور چلتے رہیے جیسا کہ یہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے۔ جب آپ کے الفاظ و عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ کے دل میں ایک انجان خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن صرف سچے دوست ہی آپ کی زندگی میں اپنے پیروں کے نشان چھوڑ جائیں گے۔ آج تم جو بھی ہو اس کے لیے خدا کا شکر گزار رہو، اور کل تمہیں کیا بننا ہے اس کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھو۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہے جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ آج کسی کے مسکراہٹ کی وجہ بنی ہے، یقین جانیے آپ کا دل بھی خوشیوں سے بھر جائے گا۔ جو کام آسان ہے اسی سے شروع کیجیے، پھر جو کام ممکن ہو اسے کیجیے، اور اچانک آپ دیکھیں گے
کہ آپ نے ناممکن کام کر ڈالا۔ بھروسے اور یقین کا جب قتل ہوتا ہے تو کچھ رشتے بس نام کے ہی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ میں نے اب تک یہی سیکھا ہے کہ مجھے ابھی بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ اپنی اصلاح کو کرتے رہنا اور خود کو مسلسل بہتر بنانا ہی ہے اصل کامیابی ہوتی ہے۔ سست رفتاری سے قائف ہونے کی ضرورت نہیں، ایک جگہ سخت ہونا جانا دراصل خوف زدہ ہونے کی اصل وجہ ہے۔ جہاں دوسروں کو سمجھنا مشکل ہو جائے وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ آپ صرف اس وقت ناکام ہوتے ہیں جب آپ کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ نسلی اور خاندانی انسان کو عزت دو اور شرما کر عاجزی اور مخلصی سے پیش آئے گا، لیکن کم نسل نیچ اور گھٹیا انسان کو عزت دو گے تو وہ تکبر سے اکڑ جائے گا اور مخالفت میں اتر جائے گا۔ جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے نہ آپ کی گفتگو سے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں معاف تو کیا جا سکتا ہے، مگر پہلے والا تعلق کبھی نہیں بنایا جا سکتا۔ اپنے غم کی نمائش نہ کر، اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر۔ جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا، ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر، تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی۔ اے انسان مسکرانا سیکھ لے، وجہ تلاش نہ کر۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کی بعد نہ درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ جب کوئی ہمارے کردار پر انگلی اٹھاتے ہیں تو ایسوں سے لڑائی کر کے خود کو ان کی نظروں میں صحیح ثابت کرنے سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ ان کی سوچ کو سمجھ کر خود کو ان سے جتنا دور رکھ سکے، یہی اچھا ہوتا ہے۔ بہت تھوڑا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں، اپنوں کے ختم ہونے میں، لوگوں کی نظروں سے اجل ہونے میں، چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا سا تو وقت لگتا ہے۔ راستے اور فاصلے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ راستے طے کرنے پڑتے اور فاصلے سمیٹنے پڑتے۔ دھیان رہے کہ روٹی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہیں۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بد دعاؤں کے اثار میں آ جائے۔ یہ خاموش بد دعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہے اور نہ ہی جینے۔